بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاسی درجہ حرارت آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، معاشی صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے، سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ سیاسی درجہ حرارت میں ہے شیخ رشید صاحب کی گرفتاری، خود پھر گورنمنٹ کے ایسے اقدامات جس سے لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنی اپوزیشن کے خلاف ایک قدم اور آگے جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آج پارلیمنٹ لاجز میں پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کے کمروں کے دروازے تالے توڑے گئے اور اس طریقے کے دیگر اقدامات۔ تو پہلے آپ میں بات کرتے ہیں سیاست پہ، دوسرے میں بات کریں گے معیشت پہ۔ سیاست میں سب سے پہلے ذرا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما جناب فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جن کے ہی پارلیمنٹ لاجز یعنی کہ وہ مقام کے جہاں پر جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں ان کو گھر الاٹ ہوتے ہیں، ان کا یہ آج جو آپ دن بھر مناظر دیکھتے رہے کہ کمرے کا دروازہ توڑا گیا اور سارا سلسلہ اور دیگر حوالوں سے بات کرتے ہیں۔ فاروق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ کیا واقعہ ہوا؟ آپ کو کیا کب اس کی اطلاع ملی ہے؟ آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں، جو آپ کی رہائش ہے پارلیمنٹ لاجز میں، اس کی دروازہ توڑنے کی؟ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگی کیا ہوگا کہ بند کمرے کا دروازہ جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے اور کس قسم کی جو ہے وہ فاشسٹ ذہنیت کی یہ حکومت ہوگی۔ میں تو خیر وہاں پہ ابھی رہ بھی نہیں رہا اور لیکن وہ لاکڈ تھا۔ آپ نے کب سے ویکیٹ کیا ہوا ہے، خالی کیا ہوا ہے وہ مکان؟ یہ ان کے دل کو تسکین جو پہنچتی ہے وہ تسکین یہ حاصل کر لیں۔ میں تو جب سے بادامی صاحب وہاں سے نکلے اسلام آباد سے، میں تو وہاں کیا ہی نہیں کرتی رہنے۔ یعنی کب سے آپ کے زیر استعمال؟ جب سے یہ رجیم چینج سازش ہوئی ہے تب سے میں تو وہاں کبھی راہ ہی نہیں جاتی۔ یعنی آپ نے پچھلے اپریل کے بعد سے پارلیمنٹ لاجز استعمال نہیں کیا؟ میں نے خود ذاتی طور کے اوپر جو ہے استعمال نہیں کیا، پہلے میں رہتا رہا ہوں۔ سوری، مجھے آپ کی آواز نہیں ہے فروخ صاحب، دوبارہ اگر کہہ سکیں تو پلیز۔ جی میں نے کہا جب سے یہ رجیم چینج سازش ہوئی ہے اس کے بعد سے میں پارلیمنٹ لاجز جو ہے میں نے استعمال نہیں کیا، میں باہر رہا نہیں ہوں۔ یہ اس میں سامان وغیرہ جو نکال رہے ہیں آپ کا سامان نہیں ہے؟ یہ جو نہیں جو سامان ہے وہ تو وہاں پر کچھ سامان پڑا ہوا تھا جو آپ کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے، وہ وہاں پہ موجود تھا اور وہ لاکڈ تھا اور تالا اس کا انہوں نے توڑا۔ اور یہ اگر ہمیں نوٹس دے دیتے، ہمیں مطلع کر دیتے تو ویسے ہی اپنا سامان اٹھا لیتے، وہاں پہ سامان پڑا ہوا تھا۔ تو بار بار بیانات تو ویسے دے رہے تھے نا فاروق صاحب ٹی وی بار بار کہ خالی کرو، جب استعفے دے دیے تو رہ کیوں رہے ہیں؟ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ نہیں وہ بیانات دینا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ جب بھی آپ کا اگر کوئی اگلا پارلیمنٹ منتخب ہو کر پارلیمنٹیرین آتا ہے، عموماً وہ عام انتخابات کے بعد ہی ہوتا ہے، اس وقت لاجز جو ہیں وہ ہینڈ اوور ہوتے ہیں اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ایسا ہوا۔ تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر یا جو میرا مستقل پتہ ہے ان کے پاس موجود ہے، وہاں پر کوئی نوٹس انہوں نے نہیں بھجوایا، لیکن چونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے جو ہے ان کے دل کو سکون پہنچتا ہے، تسکین ملتی ہے، جبکہ قومی ایشوز کچھ اور ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں آئیں مل کے بیٹھیں، قومی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ سب کو یکجا ہونا چاہیے، دوسری جانب FIR بھی درج کرنی ہے، گرفتاریاں بھی کرنی ہے اور پھر لاجز کے اوپر جا کے بند کمروں کے لاجز کو بھی جا کے توڑنا بھی ہے۔ اگر میری تو کوئی ایسی قیمتی چیز وہاں پر موجود نہیں تھی تو اگر کسی کا اور جائیں گے، کسی کی کوئی اندر قیمتی چیز ہوگی اور اس کی غیر موجودگی میں جا کے تالے توڑیں گے اور وہ غائب ہوگی، پھر اس کا جائز حق ہوگا اس کے اوپر۔ لیکن یہ ہے نا کہ بہت سارے آپ کے جو ساتھ کولیگز ہیں وہ ابھی بھی پارلیمنٹ لاجز ان کے باقاعدہ زیر استعمال ہے، بلکہ وہ منسٹرز لاجز بھی کیا کہتے ہیں اس کو، منسٹرز جو گھر ہوتے ہیں۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ رکن اسمبلی تو وہ رہے ہیں، بالکل رہے ہیں۔ اچھا اب یہاں تو آپ یہ بتائیں کہ ضرورت یہ ہے کہ کوئی اور پارلیمنٹیرین آ گیا ہے اور ان کی جگہ کے اوپر وہ لاجز جو پچھلا پارلیمنٹیرین ہے وہ خالی نہ کر رہا ہو تو آپ کا جائز حق ہے، آپ آپریشن کر سکتے ہیں آپ نوٹس دینے کے بعد۔ جب وہاں یہ کمرے خالی پڑے رہے، کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے وہاں صرف آپریشن کر کے یہ میسج دینا ہے کہ باقی ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم طاقت کے نشے میں سرمست ہیں اور ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ کر ہی جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ تو بندہ پہلے اٹھاتے ہیں، گرفتار پہلے کرتے ہیں، FIR بعد میں سامنے آتی ہے، اس قسم کے تو کام ہو رہے ہیں۔ اب مجھے اب یہ بتائیں کہ میں نے 50 لوگوں کو لوٹ لیا، ڈکیتی کر لی، ان کی بچیاں بھی پھاڑ دی ہیں اور ان کے وائرلیس بھی چھین لیا۔ یہ پچھلے ہفتے FIR میری درج ہوئی جو میں نے توہین عدالت سے روکنے کے لیے اس کالے بلیک نمبر پلیٹ ویگو کو جو ہے وہ روکا تھا، جس میں کوئی پولیس کا نام پہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو ان کو تو میں نے کہا تھا نا فواد چودھری کو عدالت لے کے جائیں،
آپ کو عدالت بلا رہی ہے، اس پہ بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے، پھر ٹارگٹ کر کے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو اس سے ہمیں کسی قسم کو فرق نہیں پڑتا. میں کہوں گا یہ بڑا اچھا نہیں فروز صاحب دیکھیں فواد صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کی تو سب نے مطلب اکثر لوگوں نے تو اس کی ہے مخالفت بھی، لیکن اگر کہیں کوئی ادارہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے تو اس کا کیا یہ طریقہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے جو آپ نے اپنایا کہ پھر ہر بندہ خود اپنے طور پر آ کے اس ادارے کو بزور طاقت کہے کہ آپ کو عدالت نے کہا آپ یہ کریں، یا اس کا بھی رستہ الگ ہی بتایا قانون نے کہ پھر قانون سے رجوع کیا جائے، عدالت سے رجوع کیا جائے کہ یہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے توہین عدالت؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ لے کے چلے جائیں. اب میں نے تو ان کو کوئی بندوق کی نوک کے اوپر تو نہیں روکا. میں نے تو ایک گاڑی جو ہے جب آ کر موٹر ویکل کے اوپر داخل ہونے کے لیے رکی ہے، وہاں پہ گاڑیاں سلو ہوتی ہیں، میں نے ان کو ضرور انٹرسپٹ کیا، ان کو صرف یہ مطلع کیا، اور میری وائس بھی وہاں پہ موجود ہے، اور میں نے ان کو صاف کہا کہ آپ تو انہیں عدالت کر رہے ہیں، لے کے جائیں. جو فواد چودھری کے وکلا تھے وہ مسلسل میرے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطے میں تھے. 3 حکم نامے عدالت کے بدامی صاحب انہوں نے نظر انداز کیے جو ہوا میں اڑائے. وہ کنٹیکٹ کے اندر وہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ کنٹیکٹ آف کورٹ کے اندر بھی گئے ہیں، لیکن جب یہاں پر اندھیرے نظر لگ جائے، جہاں پہ قانون کو کچھ سمجھا ہی نہ جائے، صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے، ہائی کورٹ ہے، اس کے جج کے آرڈر ہیں، اس کو ٹھیک ہے. لیکن آپ کے خیال میں یعنی پھر ہر شہری کو یہ چاہیے کہ اگر وہ دیکھے کہ بھائی سریان احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے پولیس، تو پولیس کی گاڑیوں کے آگے آگے کھڑا ہو جائے کہ بھائی آپ کو عدالت نے یہ بولا ہے، آپ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر جاؤ. چلو دیکھیں، ہمیں تو یہ حکم ہے نا جی، تو ہمیں تو یہ حکم ہے کہ جب کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اسے تو پھر آپ زبان سے بھی روک سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، دل میں بھی برا مان سکتے ہیں. اب آپ اگر دل میں برا ماننے کو ترجیح دیتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. میرے مناسب نہیں، میں کیا ترجیح دیتا ہوں تو میں بتاؤں گا نا، یہ تو آپ نہیں بتائیں گے جس طرح آپ کی میں نہیں بتاتا. لیکن ایک فورم ہے نا ہر چیز کا. فوراً صاحب مثال کے طور پہ میں اگر کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھوں، آپ کی بات میں اگر کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھوں تو میں آپ کی توجیہ استعمال کرتے ہوئے اگر یہ کہوں گا کہ یار دیکھو نا غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، ایسے میں نے گولی مار دی اس کو، یا میں نے اس کو روک دیا، گریبان پکڑ لیا، گولی نہیں ماری گریبان پکڑ لیا یا روک دیا، تو یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے نا اس بات کی، کیونکہ ہر چیز کا ایک راستہ بتایا ہوا ہے نا قانون آئین نے. نہیں دیکھیں، بالکل راستہ بتایا ہے، اور میں نے کوئی وہاں پر کوئی غلط کام نہیں. غلط کام آپ کا تب ہوتا جب ہم کوئی بزور بازو وہاں پر لوگوں سے لڑائی کرتے، جھگڑتے، فواد چودھری کو وہاں پر زبردستی چھڑوا کے لے کے جانے کی کوشش کرتے. ایسا کوئی کام نہیں ہوا. میں نے سمپل ان کو یہ کہا کہ آپ ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. میرے ویو میں یہ تھا کہ ہائی کورٹ ان کو بلا رہی ہے کہ ہائی کورٹ میں پیش کریں، معزز عدالت سنیں، اس کے بعد جو فیصلہ ہو اس کے اوپر امن جو ہے وہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ یہ نہیں کر رہے تھے تو آپ کا بھی یہ سوال ان سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ کون سی ایسی طاقت تھی جو ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ اسلام آباد پہنچے، اور کون سی ایسی طاقت تھی جس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے آرڈر پر حاوی. اور اب آپ کو یہ لگتا ہے فاروق حبیب صاحب کہ ہماری جو ساری جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کو ایک لیسن یہ لرن کرنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ یہ نہ ہو کہ کبھی کوئی کسی کا محبوب ہے تو وہ اپنے سیاسی مخالف کو نشانہ بنا رہا ہے، کبھی کوئی کسی کا محبوب ہے تو وہ اس کے کندھے پہ رکھے، یعنی کہ ہمیشہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو جائیں، ایک قانون اور آئین کو اپنا راستہ بنانے دیں. یعنی کہ کچھ مثالیں آپ کے دور کی بھی ہے نا، سیاسی مخالفت کی یا صحافیوں کی. اس حکومت نے تو ماشاءاللہ نئے کارنامے ریکارڈ کر دیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے ایک لائن کم از کم ضرور طے کر لینی چاہیے کہ ہم سیاسی مخالفت میں ہر حد تک جائیں گے، اعلی کار نہیں بن جائیں گے کسی کے، یا ایک حد سے آگے اگر کوئی اور بھی گیا ہمارے سیاسی مخالفین کے خلاف تو ہم اس کی مخالفت کریں گے؟ نہیں دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی سیاسی وچ ہنٹنگ جو ہے وہ انتقامی کارروائی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ رجیم چینج سازش جب سے یہ کامیاب ہوئی ہے، آپ نے کبھی ہمارے دور میں سنا تھا کسی سیاسی انسان کے کپڑے اتار کے اس کو الٹا لٹکا کے اس کو مار پیٹ بھی کی گئی ہے؟ نہیں، اس کا تبھی تو میں نے کہا یہاں تو نیا ایک ریکارڈ سیٹ ہو گیا نا، یہاں تو شہید ہی کر دیا گیا ایک بندے کو. وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نیا ریکارڈ تو سیٹ پتہ نہیں ہوا، لیکن ایک فستائیت کا نظام ہے جو کہ چل رہا ہے، جس سے نہ آپ کے اوپوننٹس سیاسی مخالفین محفوظ ہیں، جس سے نہ صحافی محفوظ ہیں. تو یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس میں ایڈ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ نے کہا نا کہ یہاں بندہ پہلے پکڑتے ہیں، مقدمہ بعد میں درج ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے دور میں بھی نیب اٹھا لیتا تھا
ریفرنس چل رہا ہے, دائر ہی نہیں ہوا, انکوائری کے اسٹیج پر ہے, بعد میں چل رہا ہے اور 90 دن کا ریمانڈ چل رہا ہے. وہ ٹھیک تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہاں کیا ہوا, اشرف شریف کے اوپر 16 مقدمات میرا بھائی درج. جی ہاں فضامی صاحب آپ کی کولیگ تھے, آپ کی ساتھ ہی شو کیا کرتے تھے, تو وہاں 16 مقدمات نے ان کو مجبور کیا کہ آپ چلے جائیں. آپ ہی کے چینل کے ثابت شاکر پاکستان واپس نہیں آ سکے. نہیں, عماد یوسف ابھی بھی مقدمہ بھگت رہے ہیں. جو اور ابھی عماد یوسف کے اوپر جس قسم کا مقدمہ درج کیا, اگر ان کے چینل پہ کو آتا ہے, کو آگے بات کر کے چلا جاتا ہے, تو اس کی ذمہ داری ڈائریکٹر نیوز پہ ہو گئی ہے لائیو شو کے دوران. اور ان کے اوپر بھی غداری کے سیڈیشن کے عماد کے اوپر مقدمہ, جس طریقے سے اس کے گھر رات کو پولیس اسی بھی دروازے توڑ کے جس طریقے سے ان کے بچوں کو ٹراماٹائز کیا گیا, وہ کسی نے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عمران ریاض 2 بار جیل ہوا ہے, اس کی مار بھی کھائی ہے, کپڑے بھی ان کے اتارے گئے, ان کو بھی FIA نے اٹھا لیا. تو سر میں وہی کہہ رہا ہوں, اور اس طرح کی بہت ساری اور مثالیں بھی ہیں اسی دور کی 9 ماہ میں جنہوں نے کی ہے, اور مثالیں آپ کے ادوار کی بھی. تو میں کہہ رہا ہوں کچھ ایک دفعہ ہم صحافیوں کو بھی, آپ سیاستدانوں کو بھی بیٹھ کے طے نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں یہ طے کروں کہ بھائی عمران ریاض سے میرا 100 اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کی گرفتاری کی میں مذمت کروں گا. قانون کو اپنا رستہ بنانا چاہیے, کوئی قانون سے بالا تر نہیں, لیکن اس انداز سے گرفتاری کی مذمت کروں گا. میں شادیانے نہیں بجاؤں گا اس پہ اگر اس سے غلط ہو رہا ہوگا. یہ ہم سب کو لوگوں کو لائن سیٹ نہیں کر لینی چاہیے. نہیں دیکھیں, بالکل دیکھیں, یہ لائن تو جو ہے آلریڈی طے ہے. یہاں پر میں آپ کو دیکھیں, ہمارے دور میں ہم نے کبھی کسی عدالت کو, کبھی کسی جج کو, کسی جگہ کے اوپر, کسی موقع کے اوپر کبھی انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں. اور آپ کو سامنے ہے نا رانا ثناءاللہ صاحب کا کہ دیکھیں بار بار جج تبدیل ہو جاتا تھا, بینچ ٹوٹ جاتا تھا, مفتاح اسماعیل بیٹھے رہے. وہ ایک منٹ بتا دیں, دیکھیں جو رانا ثناءاللہ کا معاملہ ہے, رانا ثناءاللہ کے معاملے میں ANF جو ہے وہ ذمہ دار ہے. انہوں نے ان کو پکڑا. ANF اگر اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی, یا ANF کے جو اس وقت کے ذمہ دار تھے, آج وہ کہاں پر ہیں؟ آپ کے وزیر بیٹھ کے اس کو اون کر رہے تھے پرائیویٹلی, اللہ رسول کی قسمیں کھا رہے تھے. نہیں دیکھیں, آپ نے اس وقت تو یہ نہیں کہا نا کہ یار یہ کر رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کرتے یار, آپ نے اون کیا نا اس کو. نہیں یار سنیں, دیکھیں جب کسی جو وزیر کو بریفنگ دی جائے گی ان کے انڈر محکمہ ہے نا, وہ خود تو نہیں جا کے رہنا سناؤ. تو یہ گورنمنٹ بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ یار FIA کے ادارہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ فواد نے یہ کیا ہے, فنا کے ادارہ ہے, ہم تو کچھ ہمیں کیا کریں. یہاں پر FIA کا ادارے کا معاملہ نہیں ہے. FIA جس طریقے سے چلتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, ANF جس طریقے سے چلتا ہے وہ آپ کو پتا ہے. یا تو آپ نے ANF سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہوتا ہے نا اس وقت, آپ کی بات صحیح ہوتی ہے, آپ تو اون کر رہے تھے نا اس کو. دیکھیں نہیں دیکھیں, ہمارا کیا معاملہ ہے, ہم کہتے ہیں آپ نے FIR درج کر لی, شوق پورا کر لیا, اب قانون کو راستہ اختیار کرنے دیں. جب آپ جاتے ہیں, جا کر آپ لوگوں کے اوپر ماورائے قانون, ماورائے آئین آپ اقدامات کریں گے, جب آپ لوگوں کے اوپر تشدد کریں گے, جب ان کے کپڑے اتاریں گے, جب ان کی تذلیل کریں گے, ان کو ریڈیکیول کریں گے, تو مجھے بتائیں اس کو پھر آپ ہمارے دور کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے درج کر لی نا FIR, اب قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیں. آپ تو اس راستے میں بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں جی IO بیمار ہو گیا. فواد کے کیس میں 2 بار تو IO بیمار ہو گیا, وہ رپورٹ لے کے پیش نہیں ہو رہا تھا. وہاں پر لاہور ہائی کورٹ بلا لیا, ہائی کورٹ بھی جا کے پیش ہونے کو وہ تیار نہیں. کچھ چیزیں تو مختلف تھی, ڈفرینٹ ہیں. اور جس طریقے آج ہمارے ایک MP ہیں شبیل گجر صاحب, اب تو سابق ہو گئے خیر لاہور سے, ان کے دفتر کے اوپر جا کے دھاوا بولا گیا. جس طرح ان کا محاصرہ کیا گیا, ایسے تھا کہ پولیس کسی دہشت گرد کا جو ہے وہ انکاؤنٹر کرنے آئی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ زمان پارک کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کے جانسار بن کے وہاں پر دن رات جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. ان کے خلاف بھی ان کی ضمانت ہوئی مقدمہ جو درج کیا اس میں ان کی قبل از وقت گرفتاری ضمانت بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اس طریقے سے جا کے. اور ایک اور سوال ہے, وہ تمام افسران 22 افسران کی ہم نے لسٹ دی الیکشن کمیشن کو, یہ باعث ہے یہ 25 مئی کے ظلم اور بربریت کے اندر آگے تھے, شامل تھے, ان کو انہوں نے تعینات کر دیا. اب جو CCPO لاہور ہیں یہ 25 مئی کو بھی CCPO لاہور تھے. اب آپ وہ تمام افسران کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جو آپ نے بالکل درست کہا کہ جس قسم کی اس دور کے اندر یہ نگران سیٹ اپ نہیں, یہ نگرانی والا سیٹ اپ چل رہا ہے جس کے تحت ایسے افسران کو چن کے لگایا گیا جو پہلے بھی انتقامی کارروائیوں میں پیش تھے, اب بھی وہ وہی کام سر انجام دے رہے ہیں. تو کسی سے ڈکا چھپا تو نہیں ہے. بہت اوپر بھی آپ لوگوں کو سوال پوچھنا چاہیے. سر وہ تو سوال تو ظاہر آپ سے آپ کا سوال پوچھیں گے اور ان سے ان کا سوال پوچھیں گے اور ان پر ان کے اقدامات کی تنقید کی. اور یہ تو میں نے اسی لیے خود کہا کہ انہوں نے اپنے دور میں نئے ریکارڈ سیٹ کیے ہیں اس دور میں,
اور پچھلے دور میں بھی سر کی ایگزامپل ہے. ایک دفعہ یعنی یہ سب کو کھلے دل سے مان لینا چاہیے کہ بھائی یہ لائنز غلط ہیں, اگر ہم نے کیا تو بھی غلط ہے, کوئی اور کرے تو بھی غلط ہے, تو یہ آگے بڑھیں گے, ورنہ ایک سرکل ہے جس میں چلتے رہیں گے. معصومانہ ریکارڈ نہیں ہے, یہ بڑے ظالمانہ ریکارڈ ہے. ہاں ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بہت شکریہ غبیب صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہم سے بات کر رہے تھے. آج پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان قاہرہ صاحب سے اور حکومت کے سینئر رہنما سے پوچھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان الیکشنز کی جانب بڑھ رہا ہے. ایک تو پی ڈی ایم کی پوزیشن ہے جس میں ابہام ہے, جس میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑا واضح الفاظ میں اشارہ دیتے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہوں گے کے پی کے اور پنجاب کے. گورنر کے پی کے بیان سے بھی بڑا ابہام پیدا ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں حصہ بھی نہیں لیں گے. پیپلز پارٹی لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید الیکشن کی باقاعدہ تیاریوں میں جا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کیا اس حوالے سے پی ڈی ایم سے مختلف رائے رکھتی ہے؟ اور یہ جو ساری گرفتاریاں اور یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی بھی کیا اس میں وہی رائے رکھتی ہے جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں رکھتی ہیں؟ ذرا جانتے ہیں ہم قمر زمان قاہرہ صاحب سے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر آپ ظاہر اہم عہدیدار ہیں پارٹی کے, حکومت کے تو ہیں ہی, تو میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب اور کے پی کے میں ہونے والے الیکشنز کی تیاریاں شروع کر دی ہیں؟ جی بلا شبہ پارٹی نے ٹکٹس کے لیے اپلیکیشن مانگ لی ہیں اور پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا ہے. وہ ٹکٹوں کا فیصلہ کرے گا, اس کے لیے بالکل پارٹی اپنی تیاری کر رہی ہے. یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا نا کہ پیپلز پارٹی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتخابات پنجاب اور کے پی کے 90 دن کے اندر ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اس میں حصہ بھی لے رہی ہے, دونوں چیزیں طے ہیں؟ بالکل ہونے چاہیے, یہ ایک آئینی تقاضا ہے. الیکشن تو اپنے وقت پہ ہونے چاہیے اور پیپلز پارٹی بالکل اپنی تیاری کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں قاہرہ صاحب, آپ تو خود بھی گورنر کے منصب پہ بھی رہے ہیں, یہ بھی آئینی تقاضا ہے آپ کے خیال میں کہ گورنر نے جب اسمبلیاں تحلیل کی ہیں تو ان کو الیکشنز کی ڈیٹ بھی دے دینی چاہیے تھی دونوں گورنرز کو؟ گورنر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا جی. گورنر نہ اسمبلیاں توڑتا ہے, نہ ڈیٹ دیتا ہے, نہ کوئی اختیار استعمال کرتا ہے. گورنر کو اختیار استعمال کرنا ہوتا ہے صوبائی حکومت کے کہنے, اور صوبائی حکومت جو ہے وہی چیف منسٹر ہی اسمبلی توڑتے ہیں, ایڈوائس دیتے ہیں, گورنر تو خالی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اسی طرح یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ڈیٹ دے گی یا وہ فیصلہ کرے گی یا الیکشن کمیشن کی معاونت کرے گی آن دی ایڈوائز آف دا پروونشل گورنمنٹ, ناٹ دا چیف منسٹر. پروونشل گورنمنٹ یہ کام ہوتا ہے, گورنر سے نوٹیفائی کرتا ہے. نوشنلی کہا جاتا ہے گورنر, لیکن کام بیسیکلی پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے صدر فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ کام کرتے ہیں اور ادروائز ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں گورنر کے پی کے کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز بشمول پولیٹیکل پارٹیز, بشمول تمام ادارے, بشمول اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھا لے اور اس کے بعد تاریخ کا اناؤنس کرے, آپ کے خیال میں یہ تجویز مناسب ہے؟ ان کی رائے ہے, ان کی رائے کو اگر الیکشن کمیشن چاہے تو وزن دے لے, چاہے تو نہ دے. الیکشن کمیشن کو ان کی رائے کا پابند تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک صوبے کے چیف جو ہے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہیڈ آف گورنمنٹ تو نہیں ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کا یہ ایک رائے ہے کہ ساری جماعتوں سے مشاورت کر کے رکھ لی جائے. تو یہ مناسب رائے بھی ہو سکتی ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ رائے لینا اور سیاسی جماعتوں سے رائے لینا کوئی جرم نہیں ہوتا, لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر سارا کچھ ہونا. ان کے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا, یا کم از کم یہ تاثر ضرور گیا, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یعنی حتمی تاریخ تو اسٹیبلشمنٹ دے گی. اگر ان کا مطلب یہی تھا, چلے میں اگر کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں, تو یہ رائے تو پھر آئین کے تابع نہیں ہے نا؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ تو نہیں دے گی جی. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اگر معاونت چاہیے ہوگی الیکشن کمیشن کو الیکشن کنڈکٹ کرنے میں تو وہ معاونت کے لیے طلب کی جائے گی. اسٹیبلشمنٹ بعض اوقات ہم فوجی اپنی جو ادارہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا روٹین کا لفظ جو ہے وہ بیوروکریسی کے لیے بھی ہے, سول گورنمنٹ کے لیے بھی. ہاں, قاہرہ صاحب شیخ رشید احمد صاحب ٹھیک گرفتار ہوئے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ ٹھیک ہوا ہے؟ دیکھیے مداوی صاحب, سیاسی لوگوں کی گرفتاریاں بیانوں پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک مضبوط نیریٹو ہے, معقول بات ہے اس میں, لیکن فواد چودھری کو ہمارے کہنے پہ گرفتار کیا گیا ہے, یہ انتہائی لاحق بات ہے. قابل مذمت یہ الزام ہے ہمارے اوپر, اس لیے کہ پاکستان کے ایک آئینی ادارے کے اوپر جو
بالکل اٹونومس ہے، اس کے سربراہ اور اس کے ممبران کو کھلی گالیاں اور دھمکیاں دیں، ان کے بچوں کو دیں، ان کے مستقبل کے لیے دیں. اس پہ انہوں نے اپنی ایک FIR درج کرائی اور فواد گرفتار ہوئے. ان کے لیے عدالت بھی کھلی. آپ کو پتا ہے ایک ہی دن میں دوپہر میں بھی عدالت لگی، پچھلے ٹائم بھی لگی، شام کو بھی لگی، ہائی کورٹ کھلی اور اس کے بعد بھی ان کی بیل ہو گئی. شیخ رشید صاحب کو جس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے، عمران خان کا یہ بیان دیکھیے، عام بیان نہیں ہے. کیا کہا عمران خان نے؟ اور جو سیکنڈ ہوا، عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے جو ناجائز ذرائع سے اکٹھا ہوا ہے. یہ تو ہو گیا ان کا ایک الزام. یہاں وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے قتل کے لیے دہشت گردوں کو پیسے دے دیے ہیں، اور اس میں پاکستان کی ایجنسیوں، اعلیٰ ایجنسیوں کے لوگ شامل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے ایجنسیوں کے ساتھ مل کے دہشت گردی کرانے کے لیے پیسے دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جرم، یہ صرف خالی مشورہ نہیں ہے، یہ پلاننگ نہیں ہے، بلکہ پیسے دے دیے ہیں، لہذا یہ جرم پارشلی ہو گیا، یہ جرم قرار واقع ہو گیا، اس کا ایک حصہ شروع ہو گیا. لہذا اسی کو بہت ہی خوفناک الزام عمران خان کو. بہرحال یہ نہیں ہے کہ جو چاہیں گے وہ کہتے رہیں گے اور لوکھے لاڈلے کی طرح ان کی باتیں سنی جائیں گی. ٹھیک ہے، الزامات، گالیاں. اس بیان کو ریپروڈیوس کرنے پر شیخ رشید صاحب کو گرفتار کرنا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ اب میں نہیں، میرا اس پہ کوئی رائے نہیں ہے. مجھے ایگزیکٹلی پتا بھی نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب کو کس چیز پہ پکڑا گیا ہے، لیکن عمران خان کا بیان بہت سر جو درج FIR ہے قاہرہ صاحب، درج FIR میں یہی لکھا ہے. بالکل وضاحت کرنی ہوگی ان کو، بالکل وضاحت کرنی ہوگی، بتانا ہوگا عمران خان کو کہ انہوں نے یہ الزام کس ثبوتوں کی بنیاد پہ لگایا ہے، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو then he will have to face the consequences. جو شیخ صاحب پر آپ کہہ رہے ہیں میں بتا نہیں سکتا، اس لیے میں نے تو سپریم کورٹ سے گزارش کی تھی. میں نے کو 10 پروگراموں میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ سکون اٹھا لے، اور اگر عمران خان کے الزامات درست ہیں، ثبوت دیتے ہیں، تو جن پہ الزام ہے ان کو سزا دیں، اور اگر الزام غلط ہے تو پھر عمران خان کو سزا دیں، کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے. شیخ صاحب کی گرفتاری جو درج FIR ہے اس کے مطابق اسی بیان پر ہوئی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی ہے تو پھر تو آپ اصل میں تو یہ بیان عمران خان صاحب نے دیا ہے، پھر ان کی بھی گرفتاری اس حوالے سے ہو تو ٹھیک ہے پھر، کیونکہ شیخ صاحب نے اس کو دہرایا ہے، کوٹ کیا خان صاحب کو، اصل بیان تو خان صاحب نے. میری اطلاع کے مطابق ان کو نوٹس دیا گیا ہے، میری اطلاع کے مطابق ان کو بھی نوٹس دیا گیا ہے. پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ان کے خلاف بھی پارٹی بالکل اپنا لیگل حق استعمال کرے گی. اگر سپریم کورٹ اس پہ نوٹس نہیں لیتی تو ہم تو بالکل اس کے خلاف جو بھی پروسیڈنگز ہوگی اس کا لیگل کارروائی ضرور کریں گے. آخری بات، یہ نئی ایک FIR ہو گئی ہے شیخ صاحب پہ بلاول صاحب کے حوالے سے کچھ غلط بات کہنے پہ. وہ جو الفاظ کا چناؤ اس کی تو ظاہر ہے میں قطعی حمایت کر ہی نہیں سکتا. آپ بتائیے کہ یہ ٹھیک ہے اس پہ FIR، اور وہ اس پر ان کی ایک اور اس پر بھی گرفتاری سندھ پولیس کے ہاتھوں، پولیس کا روانہ ہو جانا اسلام آباد میں ان کو پکڑ لینا، اس بات پر آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ اب میرے علم میں نہیں ہے. میں بزاوی صاحب، میں کیونکہ اپنے حلقے میں ہوں اس وقت، میرے علم میں نہیں ہے کہ کس بنیاد پہ کوئی FIR ہوئی ہے سندھ میں اور کس بنیاد پہ ہوئی ہے، کس بیان پہ ہوئی، میرے علم میں نہیں. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب زیر حراست ہیں، ان کے بھتیجے جو کہ سابق MNA بھی ہیں شیخ راشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. راشد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. کل آپ تھے ہمارے ساتھ، آپ نے کہا میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا ہے، میری کوئی ملاقات نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، کیا سلسلہ ہے، کچھ نہیں معلوم. آج آپ کی شیخ رشید احمد صاحب سے ملاقات ہو گئی؟ سر میری 3-4 بجے تک تو کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن صبح میں 9 بجے متعلقہ جو کورٹ تھی جس نے کل شیخ رشید صاحب کا 2 دن کا ریمانڈ دیا تھا، وہاں پر میں بذات خود پیش ہوا اور میں نے جج صاحب کو درخواست کی کہ مجھے ایز اے فیملی بلڈ ریلیشن مجھے کچھ معلوم نہیں کہ شیخ رشید صاحب کہاں ہیں، اور نہ ان کو میڈیسن دی جا رہی ہیں، نہ ہماری ان سے ملاقات کرائی جا رہی ہے. تو جج صاحب کے حکم کے اوپر انہوں نے آج الاؤ کیا کہ فیملی کے جو ممبر ہیں جس میں میرے دو بھائی تھے، آپ ملاقات کر سکتے ہیں. پھر میں جمعے سے پہلے میں نے متعلقہ SHO سے رابطہ کیا تو اس نے کہا میں جمعے کے بعد آرڈر لاب لے کے آئے تو میں دیکھتا ہوں. 3-3.5 گھنٹے انہوں نے ہمیں تھانے کے باہر بٹھایا اور پھر وہ ٹیلی فون پر کچھ لوگوں سے معلومات لیتا رہا، اور اس نے مجھے 3:30 اور 4 کے درمیان کہا کہ آپ آئیں. ہم گئے تو جب جا کے بیٹھے تو پھر کسی گاڑی 3-4 گاڑیوں میں ایک چھوٹی سی آلٹو تھی اور 2 پولیس کے جو ڈالے تھے اس میں ساتھ ان کو کہیں سے لے کر آئے. اس 5 سے 7 منٹ ہماری ملاقات کروائی. وہ بڑے پرعزم تھے، حوصلے سے تھے، ہمت سے تھے،
انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، کل یہ وہاں سے مجھے عدالت سے میری آنکھوں، مجھے اسلام آباد کے حدود میں داخل ہوا ہوں تو آنکھوں میں میری پٹیاں باندھ کے کسی ایسی جگہ پہ لے گئے جہاں پہ مجھے کھولا تو وہاں پر ایک کمرہ تھا اور وہاں پر انہوں نے مجھے ساری رات رکھا اور آج ملاقات کرانے کے لیے وہاں پر لائے. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ میں باہر جا کے یہ ضرور کہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے اور یہ کل مجھے کراچی لے کے جانا چاہتے ہیں. ایسی ایف آئی آر میں جو بیلیبل افینس ہے اور کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ راستے میں یا کراچی میں مجھے قتل کر دیا جائے اور میں اس کا ان کے بہاف پر یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے اعلیٰ عدلیہ سے اس چیز کا نوٹس لینے کی بات کی کہ وہ اعلیٰ عدلیہ اس پہ نوٹس لیں کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر پارلیمنٹیرین ہوں اور اگر میری جان کو خطرہ کچھ ہو گیا راستے میں یا کراچی میں مجھے قتل کر دیا گیا تو اس کا براہ راست آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. مجھے تحفظ دیا جائے. اور یہ آج ابھی بھی مجھے پتا چلا کہ پنڈی کے ایک اور تھانہ صدقہ آباد میں بھی درخواست دے دی گئی ہے. مری کی پولیس نے پرچہ دے، مری کی پولیس بھی کل آ سکتی ہے. کراچی والوں کو میں آپ کے چینل سے ہی سن رہا تھا کہ کراچی کی پولیس بھی چل پڑی ہے، مری کی پولیس بھی تیار ہے. اور ابھی 10 منٹ پہلے مجھے تھانہ صدقہ آباد میں بھی کسی پیپلز پارٹی کے کارکن نے اسی طریقے سے ایک اپلیکیشن دی ہے. بہرحال ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. انہوں نے آپ کی ملاقات آج ہوئی ہے اسلام آباد کے مقامی تھانے میں شیخ صاحب سے؟ تھانہ سیکٹریٹ میں، وہ بھی لیکن وہ وہیں پر ہے نہیں، وہ رہتے ہیں، وہ ملاقات کے بعد بھی چلے گئے وہاں سے؟ ملاقات کے دوران ہی انہوں نے ہمیں کمرے میں پھر بند کیا، 2-3 بھائیوں کو. انہوں نے کہا جی آپ نے باہر نہیں نکلنا. وہ میں کچھ کپڑے اور میڈیسن لے کر گیا تھا جو انہوں نے لے لیے اور انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کے حوالے سے انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا کہ ہم نے دونوں حلقوں سے الیکشن کی لڑنا ہے. رکھا ہوا کہاں پر ہے آپ کو نہیں معلوم؟ کہیں سے آئے تھانے میں آپ سے ملے پھر دوبارہ لے جائے گا؟ سر یہ نہیں پتا، دوبارہ واپس لے گئے وہاں پر. اور انہوں نے کہا کہ خون کے آخری قطرے تک ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے میری آواز اور انہوں نے کسی ناروا سلوک یا ٹارچر وغیرہ کی شکایت تو نہیں کی آپ سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ رات کو بس پہلی رات انہوں نے مجھے سونے نہیں دیا اور نہ مجھے چلیں وہ لگا رہتا ہے بدامی صاحب، کوئی سیاستدانوں کے لیے معمولی چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. لیکن بہرحال یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کی وساطت سے کہ اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو کراچی میں ایف آئی آر ہوئی ہے وہ سارے بیلیبل افینس ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے. خدا نہ خواستہ یہ بائی روڈ شیخ رشید احمد صاحب کو لے کر گئے، راستے میں کوئی واقعہ ہو گیا یا کراچی میں جس علاقے تھانے میں جو ایسا پرچہ دیا گیا وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور اس تھانے میں پرچہ دیا گیا ہے، وہاں پر شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ کوئی مسہب ہو سکتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری سندھ حکومت پر ہوگی، آصف زرداری پر ہوگی، بلاول بھٹو پر ہوگی اور رانا ثناء اللہ پر ہوگی. بہت شکریہ شیخ رشید صاحب کے بھتیجے شیخ راشد صاحب سے بات کریں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا کچھ ماہرین معاشیات سے بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف آ نہیں رہا، ایم ایف آ گیا ہے اور مہنگائی کا طوفان تو آ گیا ہے، کیا مزید بھی آنا ہے، کیا ہونا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پاکستان کی معیشت کن حالات سے گزر رہی ہے؟ آئی ایم ایف پاکستان میں اس وقت موجود ہے. آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی کیا؟ ابھی صرف رسمی کارروائی باقی ہے یا ڈیل نہیں ہوئی؟ ڈیل ہو جائے گی تو کیا ہوگا، نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آسان الفاظ میں ذرا، چونکہ ایک ہے کہ ہم اپنے اسپیکٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو معاشی ماہرین ظاہر ہے ان کی بہت گہری نظر ہوتی ہے، تو ہم نے 2 ایسے معاشی ماہرین کو زحمت دی ہے. شبر زیدی صاحب آف کورس فارمر چیئرمین ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے، مزمل اسلم صاحب اسپوکس پرسن پاکستان تحریک انصاف کے اکانومی اینڈ فائنانس. دونوں کا بہت بہت شکریہ. ذرا ایک ایک کر کے پہلے تو یہ بتا دینا شبر زیدی صاحب آپ کہ اگر میں یہ کہوں تو یہ کہنا غلط ہوگا آپ کے خیال میں کہ جو ایک تاثر ہے کہیں نہ کہیں کہ اب آئی ایم ایف سے بس چیزیں طے ہو گئی ہیں، اب خالی ایگزیکیوٹ ہونا ہے، اور جو انہوں نے کہا تھا ہم نے مان لیا اور بات آگے، یعنی ابھی بھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل طے ہو گئی ہے؟ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آئی ایم ایف سے ڈیل طے نہیں ہوئی ہے. آئی ایم ایف نے انڈر دا ٹون میں کچھ چیز باتیں کی ہے جو گورنمنٹ سامنے نہیں لا رہی ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے اور جو سامنے آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی اعتبار میں لیا جائے یا اس میں نیشنل کنسنسس ہو، کیونکہ الیکشن آنے والا ہے اور جو پروگرام آئے گا وہ اس کو اوور لیپ کرے گا، کیونکہ ہمیں اگلے پروگرام میں بھی جانا ہے آئی ایم ایف کے. تو وہ جو بات انڈر دا ٹون کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھنی چاہیے. یعنی اور آئی ایم ایف یہ اس لیے چاہتا ہے بیکاز آف اے سمپل ریزن کہ اگر اب یہ الیکشن میں تو ملک نے جانا ہی ہے 3 مہینے بعد نہیں تو 10 مہینے بعد، تو اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو کنٹینیو رکھے گی نہیں رکھے گی، ان کو یہ ایشورنس چاہیے. جی بہت ایشورنس ان کو چاہیے، وہ ایک بات ہے اور ملک کے لیے بھی ضروری ہے. دیکھیں ایک تو ان کو چاہیے، وہ ایک سبجیکٹ ہے، مگر پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم وہ آئی ایم ایف والے کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے نا، وہ پی ڈی ایم نہیں بیٹھی، وہ اسٹیٹ آف پاکستان بیٹھی ہے.
اچھا اب اگر ایسا نہیں ہوتا شبر صاحب، جس کا بظاہر تو امکان یہ لگتا ہے نا کہ پی ٹی آئی اور نون تو کسی بھی مسئلے پہ ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو اگر آئی ایم ایف یہ مانگ رہے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا، پی ٹی آئی کہتی ہے ہماری طرف سے معذرت ہے، تو پھر کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ جو پاکستان کی ڈیفالٹ یا پاکستان کے پورے اسٹرکچر میں جن کا سب سے بڑا اسٹیک ہے، اس میں سے ایک طاقت پاکستان میں ہے اور ایک طاقت پاکستان سے باہر واشنگٹن میں ہے، وہ ان کو بٹھا دیں گے. جسٹ نیڈ اے کال، دیٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ، دیٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. شابر صاحب اف اٹ واز دیٹ سمپل تو پھر تو اب تک ہو چکا ہوتا نا، بیکاز ایفرٹس تو یہ ہوئی تھی ریسنٹ پاس میں بھی، لیکن ایسا نہیں ہوا نا. اف اٹ واز دیٹ سمپل کہ ایک کال آئے گی اور ساتھ بیٹھ جائیں گے تو ہو چکا ہوگا. میری بات سنیں، چیزیں سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. جو ہمارے جو اپوزیشن ہے اس وقت، ان کا کوئی بڑا ڈیمانڈ نہیں ہے. میرا ذاتی ویو ہے ان کو الیکشن کی ٹائمنگ میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کا صرف ایک پرابلم ہے، وہ یہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، اور جو الیکشن سے پہلے اگر کوئی ایسی ایکشن ہو رہا ہے جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں ڈیفیکلٹ ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کی ڈیمانڈ جائز ہے. تو یو سی اٹ ہیپننگ ان نیئر فیوچر کہ آئی ایم ایف کو سارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ایشورنس دے دیں؟ یو سی اٹ ہیپننگ؟ I see that happening in a very very near future. ہم کوشش کر رہے ہیں، جب میں ہم کہہ رہا ہوں ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ان کا جو کانفیڈنس ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، وہ جس دن بھی وہ ان کو میسج پراپرلی ڈسیمینیٹ ہو گیا، وہ بھی سمجھدار آدمی ہیں، بچے نہیں ہیں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے شبر صاحب، ذرا مجھے یہ دوسری سائڈ پہ مزمل صاحب سے پوچھنا تھی. مزمل صاحب آپ تو آف کورس ایک اکانومسٹ بھی ہیں اور آف کورس آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایفیلیٹڈ بھی ہیں، تو ایسا کوئی سینیریو، میں نے کہا کہ آئی ول بی سرپرائزڈ اف اٹ ہیپنس. شبر صاحب کہتے ہیں یہ اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان ویری نیئر فیوچر، مے بی ان اے فیو ڈیز، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. ایسا کوئی سینیریو مزمل صاحب ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں وسیم اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ ممکن ہے کہ آئی ایم ایف کو پاکستان تحریک انصاف بھی نون کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی آئی ایم ایف کو ایشورنس دے کہ ہاں سر ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے، یا آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں پہلے تو وسیم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی تاریخ تک نہ ہمیں اپوزیشن نے اس بارے میں اعتماد میں لیا ہے، نہ رابطہ کیا ہے. نمبر 1 کہ یہ آئی ایم ایف نے ان کو یہ کمیونیکیٹ کیا، ہم تک یہ بات نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. اچھا، نہ ہمیں آئی ایم ایف سے کوئی براہ راست کوئی بات آئی ہو. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ملتے ہیں اپوزیشن سے بھی، تو ابھی تک کوئی اس ادارے سے بھی کوئی ہم سے ملنے یا کسی نے ہم سے بات نہیں کی. آئی ایم ایف سے کہیں سے بھی آپ کو کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے ابھی؟ کہیں سے بھی ابھی تک کوئی ہمیں کمیونیکیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی بورڈ روم کے اندر بیٹھ کے بات ہوئی ہو کہیں، تو یہ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ خان صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ٹی وی ٹاکس میں بولا تھا کہ اب جہاں پہ یہ معیشت کو لے آئے ہیں، اور خاص طور پہ جو یہ فیل ہوئے ہیں فرینڈلی کنٹری سے پیسے لینے میں، معیشت کو گرا دی، ایکسپورٹس گرا دی، ریمیٹنسز گرا دی. اب آئی ایم ایف کو بھی نظر آ گیا کہ پاکستان حکومت کے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا. ٹھیک ہے. کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی کوشش کی، تو اب خان صاحب نے خود بھی کہا کہ یہ پھنس گئے ہیں. ان کو آئی ایم ایف لینا ہی لینا ہے، اور اگر آئی ایم ایف نہیں لیتے تو آئی ایم ایف کے بغیر لیے بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ قوم کو بولا تھا پچھلے دنوں کہ آپ تیار رہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا اور مزید سختی آئے گی. تیسری بات جو سب سے اہم ہے، وہ شوکت ترین صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا سال پہلے جب یہ بات ہوئی تھی اسی طرح کی. تو شوکت صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں جب نکالا آپ نے، اور اس وقت بھی یہ کر سکتے تھے آپ، اب آپ ہمیں نکال کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ اس حکومت کے لیے کام کریں. تو اس وقت شوکت ترین صاحب نے، اب مجھے نہیں پتا لیٹسٹ اب ان کا کیا ویو ہوگا پارٹی کا، عمران خان اس وقت یہ پیغام کس کی طرف سے آیا تھا؟ نے یہ کہا تھا، مطلب یہ جب بات چل رہی تھی نا بیچ میں کہ جی ساروں کو بٹھا لیا ایک سٹیک ہولڈر کو، اور کہا ہے کہ جی مل کر آگے جو ہے چارٹر آف اکانومی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. تو شوکت صاحب نے کہا تھا ہماری حکومت کے درمیان چارٹر آف اکانومی نہیں ہو رہا تھا، اب آپ ہمیں نکال کے کہہ رہے ہیں ان سے چارٹر آف اکانومی کر لیں. تو اس میں بات یہی آئی تھی کہ بھائی الیکشن، جیسے شبر بھائی نے بات بڑی کلیئر کر دی ہے کہ خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم چارٹر آف اکانومی بھی اچھی چیز ہے، پاکستان کو بھی بچانا ہے، اور سخت فیصلے بھی پاکستان کے اگر انٹرسٹ میں تو کرنے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو.
آگے الیکشن ہو جائے, جس کے بعد مینڈیٹ ہو وہ کرے. نہیں, شبر صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو ایشورنس ہو جائے, خود بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایشورنس ہو جائے کہ آگے لیول پلینگ فیلڈ ہے اور آگے صاف الیکشن ہے, تو پھر آپ اس پر مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے آئی ایم ایف کے معاملے میں ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں شبر صاحب آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اگر آپ کو اپروچ ہوتا ہے تو دیکھیں اس میں پولیٹیکل بائن ہے نا, کہ اگر جس الیکشن ہو جاتا ہے اور جس کا مینڈیٹ ہے, شاید پی ڈی ایم کے ایسی مینڈیٹ آ جائے, ہمارے پاس نہ آئے, وہ اتنی آگے کی بات نہیں کر رہے شبر صاحب. وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو, اگر انہوں نے پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا لیکن ظاہر بات انہیں کی ہو رہی کہ اگر ایشورنس ہو جائے. میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں. جی کر دیں شبر صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن تو ابھی نہیں ہو رہا نا, آج کم از کم ایک ہفتے 1 مہینے 2 مہینے نہیں ہو رہا نا جی. تو ایگریمنٹ ہمیں اگلے 2 3 4 5 ہفتے میں کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اس میں سن لو نا بات تم لوگ سمجھتے نہیں. اس میں اگر ایشورنس ہو جائے خان صاحب کو, اور جو میں کہہ رہا ہوں ہو جائے گی, وہ اگر یہ ایشورنس ہو جائے کہ ہم یہاں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے اور لیونگ فیلڈ پلیئر مل جائے گی, تو یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر میں اس اگلا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہو جانے والا ہے. سمجھ آئی بات؟ ہاں بھائی مزمل صاحب, یہی بات ہے نا کہ یہ تو وہ اتنی آگے کی, میں آپ سے کہتا ہوں وہ اتنی آگے کی بات نہیں کر رہا ہے, چونکہ آئی ایم ایف تو بھی بیٹھا ہے نا پاکستان میں, اور یہ کام 6 مہینے بعد تو نہیں ہوتا. تو وہی کہہ رہے ہیں اگر ایشورنس بھی ہو جائے تو پھر پی ٹی آئی بھی اگری کر لے گی کہ ٹھیک ہے ہم آئی ایم ایف والے پروگرام کے ساتھ کھڑے ہیں. یو سی دیٹ ہیپننگ مزمل صاحب, اور یو ول بی سرپرائزڈ اف دیٹ ہیپنس. نہیں, وائی وڈ آئی سرپرائز. میں یہ کہتا ہوں کہ اگلے 3 مہینے میں الیکشن مئی میں کرا دیں, اور جو ہے انٹرم گورنمنٹ آ جائے, پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی مل کے جو ہے اس کو کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں سخت فیصلوں میں, تو بات ختم ہو جائے گی. ڈیٹ کی بات نہیں ہے مزمل, میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں, ڈیٹ کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. ان کا ڈیمانڈ ڈیٹ کی نہیں ہے عمران خان صاحب کی, ان کی ڈیمانڈ لیول پلینگ فیلڈ اور فیئر اینڈ فری الیکشن کی ہے, جو کہ جائز ڈیمانڈ ہے. تو وہ ڈیمانڈ میں گزارش نہیں کر رہا ہوں, وہ مان لی جائے گی. صرف مسئلہ جو رہ گیا ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ وہ آپس کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کیسے پورا کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان. لیکن شبر صاحب جو نقشہ مزمل نے کھینچا ہے وہ بھی ہے تو انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں دونوں کی اسپیس سیونگ بھی ہے. اس میں میری بات نہیں سمجھ رہے تم, آپ یہ ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سیونگ چاہیے ہی نہیں بھائی ہمیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر جلدی بھی الیکشن ہوتے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی, ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بنیادی ایشو ہے لیول پلینگ فیلڈ, فری فیئر الیکشن, یس, بٹ what is the guarantee, what is the trust level between the stakeholder on this subject. یہ سبجیکٹ میں جو گزارش کر رہا ہوں, یہ میٹر اگلے 1-2 ہفتے میں سیٹل ہو جانا چاہیے, اور میں دوبارہ کہتا ہوں ہو جائے گا. آپ کا کانفیڈنس بڑا کمال ہے اس میں سے. شبر صاحب ایک بات اور بتا دیں, وہ جو بڑی بات چل رہی تھی کوئی ایک ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ یا یہ وہ نان پولیٹیکل لوگوں کا سیٹ اپ, یہ بات اسی طرف جا رہی ہے. یہ بات جا رہی ہے اس طرف نہیں, بات اس طرف میں یہی کہتا ہوں یار دیکھو زیادہ بات نہیں کرو, اچھا ہے. اس وقت بتا دیں, تھوڑا بتا دیں. اس وقت یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنی ہے. یہ لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے اکنامی چلانا, یہ ہم سب کو پتا ہے, میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں. اور خان صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ اور فری الیکشن ملنا چاہیے, یہ ان کی جائز ڈیمانڈ ہے. اب اس کے ساتھ ان کو بھی کوئی شرط نہیں رکھنی چاہیے. اب صرف سوال وسیم مدامی یہ رہتا ہے کہ یہ گارنٹی اور یہ ٹرسٹ کیسے بلٹ اپ ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹرسٹ بلٹ اپ نہیں ہوا تو ہم بلا وجہ پاکستان کو خراب کر دیں گے. ہمیں پاکستان کو خراب نہیں کرنا چاہیے. ہم سارے پاکستان کے لیے بیٹھے, کیوں ہم بلا وجہ. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کرنا, تو آپ کی مراد پولیٹیشینز ہوتا ہے یا آپ کی مراد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے؟ نہیں, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کے پاس اب وہ اسپیس نہیں ہے کہ وہ پاکستان, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بات پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو میرے حساب سے آئی ایم ایف نے اپنے میٹنگ میں پرسوں کہہ دی ہے. ٹھیک ہے مزمل, فائنل آخری سوال آپ سے. یہ تو آپ نے بتا دیا سارا, لیکن واٹ ڈو یو سی ہیپننگ, یہ آئی ایم ایف والے معاملے میں آپ کو لگتا کیا ہے کہ اگلے 5-7 دنوں میں کیا ہوگا؟ کوئی ڈیل بنے گی, نہیں بنے گی, سخت شرائط بنے گی, ہوگا آپ کے خیال میں کیا ہو, کیا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا کیا آپ کے خیال میں؟ آخری بات. اچھا, میں پی ٹی آئی کی ہیٹ اتار کے بولوں گا کہ یہ آئی ایم ایف کی اب جو ڈیل ہو بھی جائے گی نا, تو اس وقت اتنا جسے کہتے ہیں کہ جسم اتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے کہ جو ہے آئی ایم ایف کا پیکج بیل آؤٹ ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس اتنی انف جسے کہتے ہیں کہ وہ طاقت نہیں آئے گی کہ ہم ریوائول کی طرف آ جائیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ بہت ہی آؤٹ آف دا باکس, یہ میں اپنی ذاتی رائے بول رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنی ڈیٹ ری پروفائلنگ اور ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کے بغیر آگے چلنا بہت مشکل ہوگا.
تو یہ ہمیں اب آئی ایم ایف کو ہی انوالو کر کے یہ ابھی پہلے پروگرام کو کنٹینیو کریں, آئی ایم ایف کو نئے پروگرام میں اس کے ساتھ لوپ میں لیں اور ری اسٹرکچرنگ کی طرف جائیں, اور پاکستان جو ہے ایک نئے سرے سے اپنی جو ہے نا زندگی کا سٹارٹ لے, کیونکہ یہ جو پچھلے 9-10 مہینے میں خبر بھائی کو پسند نہیں ہے یہ تجویز آپ کی؟ نہیں پسند آ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بہت دیر میں سمجھ آتی ہے. جب میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ڈیٹ نہیں ہو سکتا, یہ بیلنس شیٹ نہیں چل سکتی, یہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے, اسے ریسٹرکچر کرو. صبر بھائی پرانی ہو گئی نا بات, آگے کی کریں نا. نہیں مگر آپ آگے نا اس پہ, تو پہلے کیوں نہیں مان لیتے, 6 سال بعد کیوں مانتے ہو اس بات کو؟ یہ ساری باتیں میں نے آپ کی گفتگو میں کہی تھی. چلو دیر ہے, اللہ کرے پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں ہے, دیر تو آگے درست ہے. تھینک یو ویری, بہت شکریہ شہباز صاحب, بہت شکریہ. زندگی سے اگلے ہفتے ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.